السلام علیکم میرے دوستوں بھائیوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے دوستوں، اس ملک میں بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور اس بحران میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک کیس لگا ہوا تھا پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس قیصر رشید کے پاس، جہاں پہ جسٹس صاحب نے پٹرول کے حوالے سے جو ہمارے منسٹر ہیں، جو ماشاءاللہ ہر حکومت میں منسٹر رہے ہیں، عمر ایوب، جو ہمارے پریزیڈنٹ ایوب خان تھے، اس کا پوتا، اس کو بلایا اور اس کو جج نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ آپ میٹنگز کر رہے ہیں، بے فائدہ میٹنگز کر رہے ہیں، اور آج 12واں روز ہے اور پٹرول نہیں مل رہا، آپ کر کیا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جو آگے سے جواب دیا نا، سبحان اللہ، انہوں نے کہا جی لاک ڈاؤن کی وجہ سے پٹرول کی مانگ میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے پٹرول کی قلت پیدا ہوئی۔ آپ یقین کریں، میں اگر جج ہوتا نا وہاں پہ، اس کا یہ بیان سن کے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پٹرول میں اضافہ ہوا، حالانکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ساری گاڑیاں، ٹریفک آپ دیکھ لیں بند پڑی ہے، تو اس جواب پہ میں اس کو اندر کر دیتا اور کہتا جب تک پٹرول عوام کو نہیں ملتا آپ اتنے دن تک اندر رہیں گے۔ آپ جج صاحب نے ان کو 3 دن کے اندر رپورٹ پیش کرنے کو کہا ہے، لیکن دوستو یہ کام کرنے والے ہیں ہی نہیں، نہ ان کو کام آتا ہے۔ ان کا جو وزیر اعظم ہے نا، وہ اسی طرح میٹنگ، ہر روز میٹنگ ہو رہی ہے بنی گالہ میں ہر روز میٹنگ ہو رہی ہے۔ عوام پٹرول کے لیے ترس گئے، آپ اندازہ کریں 12 دن سے، یار جس بندے نے کوئی ہسپتال پہنچنا ہے، جس بندے نے کوئی ضروری کام کرنا ہے، وہ کیا کرے؟ میں خود ڈر کی وجہ سے گاڑی کو نہیں نکال رہا، کیونکہ اس میں تھوڑا سا پٹرول ہے، اور وہ کیا بنے گا؟ ایمرجنسی پڑی تو کیا بنے گا؟ تو ان کو اتنی شرم نہیں آتی، اور آج انہوں نے شرم دلائی ہے۔ انہوں نے کہا نہ اس ملک میں آٹا مل رہا ہے، نہ چینی مل رہی ہے، نہ پٹرول مل رہا ہے، کورونا بڑھتا جا رہا ہے، تم کیا رہے ہو؟ اور وہ پورے لشکر کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے عمر ایوب۔ ان کو قسم سے شرم نہیں آتی، یہ صرف جھنڈے والی گاڑی انہیں چاہیے ہوتی ہے، اور وہ کر رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ بھی ایسا ہے۔ بتائیں، وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے 10 دن کے بعد، نوٹس لیا ہے کہ پٹرول اچھا شارٹ ہو گیا ہے، 10 دن کے بعد کل نوٹس لیا ہے اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نشئی حکومت سے پتہ نہیں کب جان چھڑائے گا، یہ اس قابل نہیں ہے۔ اب یہ جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم صرف میٹنگیں ہی کر رہے ہو، میٹنگز ہی کر رہے ہو بے فائدہ، اور تمہارے سے کوئی بحران نہیں حل ہو رہا، نہ چینی کا، نہ آٹے کا، نہ ہسپتالوں میں جاؤ۔ یار کوئی کسی شعبے میں چلے جاؤ، کسی شعبے میں تو بہتری ہوتی۔ ایسی منحوس حکومت آئی ہے کہ تعلیمی ادارے بند ہیں، تعلیم بند ہے، کاروبار بند ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، اور وہ بیٹھے میٹنگ کر رہے ہیں، اور بڑے عمران خان کہتا ہے الحمدللہ جی ہمارے ملک میں کرونا اتنا نہیں پھیلا، الحمدللہ۔ اس کے ذہن میں اٹلی اور امریکہ آتا ہے کہ جب ویسے حالات ہو جائیں گے تب یہ ہو جائے گا، جب سارے لوگ مر جائیں گے نا، اور یہ عمران اکیلا پھر رہا ہوگا کہ سنجیاں ہو جائیں گلیاں دے وچ کلا یار مرزا یار پھرے، اس کا یہ شہزاد اکبر اور یہ ہوں گے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ جناب اس منسٹر نے اتنے گندے جواب دیے ہیں، اور کہ جی پٹرول کی جو کمپنیاں ہیں وہ کمپنی مافیا ہیں، اور یہ بھی کمپنی مافیا ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنا کس کا کام ہے؟ تم کس چیز کی تنخواہ لیتے ہو؟ 12 دن سے پٹرول نہیں مل رہا، اتنی ضروری چیز ہے تو بھاڑ میں جائے یہ حکومت، اس کو ختم کریں، اس کے خاتمے کا اعلان کریں۔ لوگ سڑکوں پہ مر رہے ہیں، نہ چینی، نہ آٹا، نہ پٹرول، نہ کچھ۔ یہ کیا حکومت؟ یہ حکومت ہے؟
اس کی حکومت کی تو کوئی ریٹ ہی نہیں ہے تیل سستا کر کے بیچو. انہوں نے کہا جی ہم نہیں بیچتے. تو جب ریٹ ختم ہو جائے تو حکومت ختم ہو جاتی ہے نا. تو دوستو یہ کیسے رشید صاحب کی جو آبزرویشن تھی نا جسٹس صاحب کی وہ بڑی پرفیکٹ تھی. اور میں ان کو یہ تجویز دے رہا ہوں کہ یہ 3 دن کے بعد اگر یہ وزیر وہاں پیش ہو جس طرح لاؤ لشکر کے ساتھ یہ پیش ہوتا ہے اور پٹرول 3 دن میں بھی ٹھیک نہ ہو تو اس کو وہاں گرفتار کر کے بٹھا دے اور کہے کہ تم ادھر بیٹھے رہو جب تک پٹرول جو ہے نا پورا نہیں ہوتا تم بیٹھے رہو. یہ ایسے ہی کریں گے کام, یہ آرام سے نہیں کریں گے کام. آپ سے میں بتا دوں آپ کو